کہتے ہیں جب لڑکی بیاہ کر سسرال جاتی ہے تو صرف زیور اور کپڑے نہیں لے کر جاتی، وہ اپنا دل، اپنی عزت، اپنے خواب اور اپنی پوری دنیا ساتھ لے کر جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ دنیا ہی اسے قبول نہ کرے تو اگر اونچا سسرال اس کے سر کو نہیں اس کے دل کو جھکا دے تو یہ کہانی ہے ماہین کی، ایک سادہ، خوددار اور حساس لڑکی کی، جو ایک ایسے سسرال میں بہو بن کر آئی جہاں دولت اونچی تھی لیکن دل بہت نیچے۔ ماہین ایک متوسط گھرانے کی بیٹی تھی، باپ سرکاری ملازم، ماں سلیقہ مند گھریلو خاتون اور ماہین تعلیم یافتہ، باحیا اور صبر والی۔ جب اس کا رشتہ شہر کے ایک بڑے بزنس مین حاجی وقار کے گھر آیا تو محلے میں چرچا ہو گیا، واہ قسمت ہو تو ایسی، اونچا سسرال ہے، بنگلے، گاڑیاں، ماہین تو مزے میں رہے گی۔ ماہین خاموش تھی، اسے دولت کی چمک نہیں، دلوں کی سچائی چاہیے تھی۔ لیکن ماں باپ نے سمجھایا، بیٹا عزت دار لوگ ہیں، بس اونچا گھر ہے، تھوڑا سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ ماہین نے ہاں کر دی۔ شادی دھوم دھام سے ہوئی، بنگلہ، فانوس، قیمتی فرنیچر، سب کچھ خواب جیسا تھا۔ شوہر ارسلان خاموش طبیعت کا انسان تھا، نہ زیادہ بولتا نہ زیادہ سمجھاتا۔ سسر حاجی وقار روبدار آواز اور اونچی سوچ کے مالک تھے۔ ساس زبیدہ بیگم ہمیشہ نتنی اوپر، بات بات پر تانے، نندے فیشن زدہ اور بہو کو صرف گاؤں کی لڑکی سمجھنے والی۔ پہلے دن سے ماہین کو احساس دلایا گیا کہ وہ اس گھر کا حصہ نہیں بلکہ احسان ہے۔ ہم نے تو بہت بڑا رشتہ دیا ہے، تمہارے ماں باپ نے کیا دیا تھا؟ اونچے سسرال میں رہنے کے آداب سیکھو۔ ماہین خاموش رہی، وہ سمجھتی تھی خاموشی ہی صبر ہے۔ وہ صبح سب سے پہلے اٹھتی، رات سب سے آخر میں سوتی، کسی کام میں کمی نہ چھوڑتی، لیکن تعریف وہ اس گھر میں ممنوع تھی۔ ماہین اکثر سوچتی، کاش ارسلان میرا ساتھ دے، لیکن ارسلان کہتا، امی ابو کو برا نہ لگے، تم ایڈجسٹ کر لو۔ یہ ایک جملہ ماہین کے دل کو روز توڑ دیتا۔ وہ سوچتی، کیا شادی کے بعد صرف عورت ہی ایڈجسٹ کرتی ہے؟
एक दिन ससुर ने मेहमानों के सामने कहा, हमने बहू लाकर एहसान किया है, वरना इसके नसीब में कहाँ ये घर। माहीन का सर झुक गया, आंखों में आंसू थे, लेकिन जुबान खामोश। इस रात वो पहली बार फूट फूट कर रोई। वक्त गुजरता गया, माहीन का सब्र अब उसकी खामोश चीख बन चुका था। एक दिन सास ने कहा, हमें बहू नहीं नौकरानी मिली है। माहीन ने पहली बार आंख उठाकर देखा। वो आहिस्ता बोली, मैं बहू हूं, नौकरानी नहीं। कमरे में खामोशी छा गई। उसी रात माहीन ने अरसलान से कहा, या तो इज्जत या ये घर। अरसलान पहली बार चौंका। उसने देखा माहीन कमजोर नहीं, खामोश थी। माहीन ने नौकरी शुरू की, अपनी पहचान बनाई, ससुराल से अलग हो गई। वक्त ने करवट ली। वही ससुराल जो उसे हकीर समझता था, आज उसकी इज्जत करता था। लेकिन माहीन अब जान चुकी थी, इज्जत मांगने से नहीं, खुद को पहचानने से मिलती है। ऊंचा ससुराल ऊंचे दिल से पहचाना जाता है, दौलत से नहीं। खामोशी सब्र है, लेकिन हद से बड़े तो जुल्म बन जाती है। औरत कमजोर नहीं, बस उसे कमजोर समझा जाता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर आपने खुद या किसी अपने को माहीन जैसा बनते देखा हो, कमेंट में इज्जत ज़रूर लिखें। इस कहानी को हर उस बेटी तक पहुंचाएं जो आज भी खामोश है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे।